السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر خزانہ منصوبہ بندی اور توانائی اور ڈی سریدھر بابو انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس و مواصلات، صنعت و تجارت اور قانون ساز کے امور وزیر رام کرشن راؤ IAS چیف سیکرٹری نے لوک بھون حیدرآباد میں تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کی اور حیدرآباد میں 8 اور 9 تاریخ کو یعنی کہ دسمبر کو طے شدہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 کے لیے ایک سرکاری دعوت نامہ بھی پیش کیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار IPS نے ہوم گارڈز شہر میں امن و امان برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہا۔ پولیس اہلکاروں کے برابر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے تحت جلد ہی ایک خصوصی ہوم گارڈ کوآپریٹو سوسائٹی قائم کی جائے گی اور پٹلہ برج میں CER ہیڈ کوارٹر میں سٹی پولیس کی طرف سے ہوم گارڈز کے یوم تاسیس کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ CP VC سجنار IPS جنہوں نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، پریڈ کا معائنہ کیا اور گارڈ آف آنر حاصل کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے CP حیدرآباد نے شہر میں کام کرنے والے تقریباً 5000 ہوم گارڈز کی لگن کی تعریف کی۔ انہوں نے بتایا کہ 2000 لوگ پہلے ہی مجوزہ کوآپریٹو سوسائٹی فارم ہوم گارڈز میں شامل ہو چکے ہیں اور باقیوں کو بھی رکنیت لینے کا مشورہ دیا گیا۔ آندھرا پردیش کی سیاسی تاریخ میں چندر بابو نائیڈو کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا، جنہوں نے سب سے زیادہ عرصے تک آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دی اور 75 سال کی عمر میں بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں ان کی بایوپک میں اداکاری کرنے کی خواہش مشہور کنڑ اداکار شیوراج کمار نے ظاہر کی ہے۔ شیوراج کمار نے تقریباً 4 دہائیوں کے فلمی سفر میں اپنا ایک خاص مقام بنایا۔ مداح انہیں پیار سے شیوانا کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ سٹار ہیرو اب تیلگو میں بھی مسلسل فلموں کے ذریعے ناظرین کو محظوظ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس وقت تیلگو اداکار رام چرن کی زیر تکمیل فلم میں ایک اہم کردار ادا کر رہے اور ساتھ ہی CPI کے سابق MLA جی نرسیا کی بایوپک میں مرکزی کردار نبھائیں گے۔ حال ہی میں وجے واڑہ کی کنکا درگا دیوی کے درشن کرنے کے بعد شیوراج کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ چندر بابو نائیڈو کی بایوپک میں بھی ضرور کام کریں گے اور اسے وہ اعزاز سمجھیں گے۔ آندھرا پردیش میں اسکرب ٹائفس کے معاملات میں اضافہ ہو رہا اور مرنے والوں کی تعداد 4 تک پہنچنا تشویش کا باعث ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر علامات ظاہر ہوں تو ذرا بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسکرب ٹائفس دراصل کیڑے کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ کوئی متعدی بیماری نہیں بلکہ یہ کیڑے کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، تاہم ایسے معاملات میں اچانک اضافے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ اب تک اسکرب ٹائفس کے سبب 5 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ یہ اموات وجے نگرم، پلناڈو، بابٹلہ اور نیلور اضلاع میں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ پلناڈو میں پہلی موت 1 نومبر کو ریکارڈ ہوئی تھی۔ چتور ضلع میں 386 سے زیادہ اسکرب ٹائفس کے معاملات رجسٹر ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تروپتی ضلع میں 25 سے زیادہ معاملات ہیں اور گنٹور میں 11 معاملات بتائے جاتے ہیں۔ اسکرب ٹائفس اور چگرمائٹ نامی ایک کیڑے کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ خاص طور پر کھیتوں اور باغات میں کام کرنے والے کسانوں کے ساتھ ساتھ گھاس کے میدانوں اور باغات میں کھیلنے والے بچوں کے اس بیماری کا شکار ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اسکرب ٹائفس سے متاثر ہونے والوں میں سر درد، بخار اور جسم میں درد جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور جسم پر دانے بھی نکل آتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں اسے ریپڈ وائل فیلکس IgM ایلیسیا جیسے طبی ٹیسٹوں کے ذریعے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اگر مناسب اینٹی بایوٹک سے علاج کیا جائے تو جان کو خطرہ ٹالا جا سکتا ہے۔ علاج فراہم ہونے پر 1 یا 2 دن میں مکمل صحت یابی ممکن ہے۔ اسی لیے ڈاکٹرز مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر جسم پر کسی کیڑے کے کاٹنے کا احساس ہو یا جلے ہوئے زخم جیسے دھبے یا دانے نظر آئیں تو غفلت نہ برتیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وائس شرمیلا ریڈی APCC چیف نے کہا کہ دہلی میں پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے۔ ریاست سے لوک سبھا کے 25 اور راجیہ سبھا کے 11 ممبران پارلیمنٹ ہیں۔ ہم انتظار کر رہے کہ کوئی ریاستی حقوق پر بات کرے۔ ان سیشنوں میں بھی ممبران اسمبلی بدھوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ جب مودی بولتے ہیں تو مقابلہ کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ تقسیم کے حقوق پورے ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں۔ تقسیم کے وعدے آندھرا کے لوگوں کے حقوق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اراکین پارلیمنٹ کو یہ معاملہ یاد ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو یہ واضح نہیں کہ آیا وہ یاد نہ رکھنے کا بہانہ کر رہے۔ ممبران پارلیمنٹ کی اپنی سیاست ریاست کے مفادات سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وعدوں اور حقوق کی لڑائی سے زیادہ مودی کی تعریف ضروری دکھائی دے رہی ہے۔ وہ دہلی میں MP کی حیثیت سے عہدوں کا مزہ لے رہے، صرف نام پر مختلف پارٹیوں کے MP، در حقیقت ریاستی MP BJP کے بے نامی MP بنے ہوئے ہیں۔
తీరా గెలిచిన తర్వాత ఈయనే మెడలు వంచి బీజేపీకి సలాం చేయడమే సరిపోయింది. ప్రత్యేక హోదా అసలు ఊసే లేకుండా పోయింది. ఎవరూ మాట్లాడటం లేదు, ఏ పార్టీ మాట్లాడటం లేదు, ఏ ఎంపీలు మాట్లాడటం లేదు. అసలు అదేదో బూతు పదం అన్నట్టుగా, అసలు ప్రత్యేక హోదా అన్న పదం డిక్షనరీలో లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ జాతీయ ప్రాజెక్టుగా చేయాలి అన్నది, నిర్మించాలి అన్నది విభజన చట్టంలో రాసి ఉంది. అంత క్లియర్గా రాసి ఉన్నా ఎప్పుడో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రతికుండంగా పోలవరం ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేసి దాన్ని 30 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళిచ్చే ప్రాజెక్టుగా, దాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారు గ్రావిటీ బేస్డ్ ప్రాజెక్టుగా ప్లాన్ చేస్తే, 20 లక్షల మంది ప్రజలకు నీళ్ళిచ్చే ప్రాజెక్టుగా దాన్ని ప్లాన్ చేస్తే, ఎన్నో 900 మెగావాట్లు అనుకుంటా హైడ్రో పవర్ కూడా ఉత్పత్తి కావాలి అని అంత గొప్ప ప్రాజెక్టు ప్లాన్ చేస్తే దాన్ని पूरे मुल्क में इंडिगो और कई दीगर एयरलाइंस की परवाजें मनसूख होने के बाद अचानक लाखों मुसाफिरों ने रेलवे का रुख किया। बढ़ती भीड़ और टिकटों की ज्यादा मांग को देखते हुए हिंदुस्तानी रेलवे ने फौरी तौर पर एक अहम कदम उठाया। रेलवे ने कई रूट्स पर ट्रेनों में इजाफी कोच शामिल करने, इजाफी दौरे और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला नाफिज कर दिया। इसकी वजह से मुसाफिरों को राहत मिलनी शुरू हो गई। परवाजों की मनसूखी का सबसे ज्यादा असर जनूबी हिंदुस्तान में नजर आया, जहाँ रेलवे ने सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी तैयारी की। जनूबी रेलवे ने 18 ट्रेनों में इजाफी कोचेस शामिल की। कई अहम रूट्स पर स्लीपर और चेयर कार सीटों की तादाद में इजाफा करके मुसाफिरों के लिए इजाफी सीटें दस्तयाब कराई गई। इसकी वजह से बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों का सफर दोबारा शुरू हो गया। दिल्ली आने और जाने वाले मुसाफिरों की सबसे ज्यादा तादाद के सबब शुमाली रेलवे ने 8 अहम ट्रेनों में इजाफी एसी और चेयर कार कोचेस शामिल की हैं। ये तब्दीली फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई। इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुसाफिरों को खसूसी राहत मिल रही। इसी तरह परवाज की मनसूखी के सबब दिल्ली और मुंबई के दरमियान सफर इंतहाई मुश्किल हो गया था। इससे निपटने के लिए मगरबी रेलवे ने 4 अहम ट्रेनों में 3 AC और 2 AC कोचेस शामिल किए। रेलवे के इस कदम से इस मसरूफ रूट पर हजारों मुसाफिरों की परेशानियों में काफी हद तक कमी आ गई। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने मुसाफिरों के लिए इंडिगो के मसले का जमीनी सतह पर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इंडिगो के अमले का इंतजाम मुनासिब नहीं था। उन्होंने मसाइल के सिलसिले में सूरत हाल का बगौर जायजा लिया और एविएशन इदारों के साथ बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने मजीद कहा है कि 1 नवंबर से इंडिगो को अपने अमले के इंतजाम को सही तरीके से संभालने के लिए रहनुमा उसूल जारी किए गए थे और अब तक बहुत सी परवाज़ों में ताख़िर और मनसूखी हुई है, जो सब ने देखी है। सूरत हाल को फौरी तौर पर मामूल पर लाने के लिए वजारत ने तमाम फ़रक़ीन बशमुल एयरपोर्ट से एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, एयरलाइन से DGCA, AAI और दीगर मुतल्लिक़ा एविएशन इदारों के साथ कई जायज़ा इजलास किए हैं। हिंदुस्तानी रेलवे ने स्वदेशी तौर पर तैयार करदा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ 4.0 को 738 रूट किलोमीटर पर कामयाबी के साथ शुरू कर दिया। ये कमीशनिंग अमल पलोल, मथुरा, नागदा सेक्शन 633 रूट किलोमीटर पर और दिल्ली मुंबई रूट और दिल्ली हावड़ा रूट्स में हावड़ा बृंदावन सेक्शन 105 किलोमीटर पर मुकम्मल किया गया। वज़ीर रेल अश्विनी विष्णु ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा है कि कोच के ट्रैक साइट का काम अब तक 15,512 रूट किलोमीटर पर मुकम्मल किया जा चुका है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन डायगोनल, हाई डेंसिटी नेटवर्क और बकाया अहम रेल रूट्स को कवर करता है। दरअसल प्रोटेक्शन सिस्टम ये यकीनी बनाता है कि ट्रेन की रफ्तार की हद की पाबंदी हो और लोको पायलट की जानिब से ब्रेक ना लगाए जाने पर भी ऑटोमेटिक तौर पर खुद ब्रेक लगा देती है। यह खराब मौसम में भी महफूज ऑपरेशन को यकीनी बनाने में मदद करता है। लेकिन अब नए और अपडेट शुदा वर्जन कोच 4.0 में कुछ खास इस्लाह भी शामिल की गई हैं। इसमें हाई लोकेशन की दुरुस्तगी, बड़े यार्ड में तैयार करदा सिग्नल की मालूमात, OFC पर मबनी स्टेशन टू स्टेशन इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से बराह रास्त इंजमाम शामिल हैं। दिल्ली में नालों की मरम्मत और हिफाजत में लापरवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह सिर्फ एक इंतजामी मसला नहीं बल्कि लोगों की जान से मुंसलिक मामला है। अदालत ने MCD और दिल्ली जल बोर्ड दोनों की सरजनिश करते हुए फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। समाअत के दौरान
عدالت کو مطلع کیا گیا کہ MCD کے پاس فلڈ چیمبر کو ڈھکنے، نالوں کے کنارے بیریکیڈنگ لگانے اور آبی جماؤ روکنے جیسے ضروری کاموں کے لیے بھی کافی رقم نہیں ہے۔ اس پر ہائی کورٹ نے دہلی حکومت کو سخت ہدایت دی کہ وہ کارپوریشن کی مالی حالت کی فوری تحقیقات کرے۔ MCD کمشنر اشونی کمار نے عدالت کو بتایا کہ کارپوریشن سنگین مالی بحران سے گزر رہا اور عدالت کی کئی ہدایات کو نافذ کرنا مشکل ہو رہا۔ واضح ہے کہ مذکورہ معاملہ اس از خود نوٹس سے متعلق ہے جو دہلی کی ایک رہائشی کالونی میں آبی جماؤ کے بعد لیا گیا تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ پہلے کی ہدایت کے مطابق سوراخ شدہ نالے تو بنا دیے گئے تاکہ پانی جمع نہ ہو، لیکن بیریکیڈنگ کا کام بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے رک گیا۔ سنچار ساتھی ایپ کے حوالے سے اپنے قدم واپس کھینچنے کے بعد اب حکومت سیٹلائٹ کے ذریعے فون کی لوکیشن ٹریک کرنا چاہتی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حکومت ٹیلی کام انڈسٹری کی ایک تجویز پر غور کر رہی جس میں اسمارٹ فون کمپنیوں کو سیٹلائٹ لوکیشن ٹریکنگ فیچر کو فعال کرنا ہوگا۔ حالانکہ ایپل، گوگل اور سیمسنگ جیسی کمپنیوں نے رازداری کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا نے حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ اگر حکومت اسمارٹ فون کمپنیوں کو AGPS ٹیکنالوجی کو فعال کرنے کا حکم دے گی تبھی صارف کے درست لوکیشن کا پتہ چل سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی میں سیٹلائٹ سگنل کے ساتھ سیلولر ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے فون کی لوکیشن سروس ہمیشہ آن رہے گی اور صارف کے پاس اسے غیر فعال کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ ابھی صارف کا لوکیشن معلوم کرنے کے لیے سیلولر ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے جو درست لوکیشن نہیں بتا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے اس حوالے سے اسمارٹ فون انڈسٹری کے افسران کی ایک میٹنگ بلائی تھی لیکن فی الحال اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اسمارٹ فون کمپنیاں ایپل اور گوگل وغیرہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ فیصلہ نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایپل اور گوگل کی نمائندگی کرنے والے لابنگ گروپ سیلولر اینڈ الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جہاں ڈیوائس کی سطح پر لوکیشن ٹریکنگ کی جاتی ہو۔ سرمور ضلع کے پاؤنٹا صاحب میں گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا زمین تنازعہ ایک نئے موڑ پر پہنچ گیا۔ گریٹ کھلی عرف دلیپ رانا نے تحصیلدار اور محکمے پر سنگین الزامات لگائے تھے لیکن اب علاقائی تحصیلدار نے ثبوت اور دستاویزات کے ساتھ پورے معاملے کا انکشاف کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں تحصیلدار رشبھ شرما نے کہا کہ کھلی کے الزامات غلط اور گمراہ کن ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تحصیلدار نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ کھلی نے بٹا منڈی کے قریب زمین نمبر 8 خریدی تھی لیکن وہ زمین نمبر 6 پر قابض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمے نے حد بندی کے لیے کئی بار کھلی کو طلب کیا لیکن وہ ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے۔ اس سے تنازع مزید گہرا ہوتا گیا۔ رشبھ شرما نے بتایا کہ کھلی نے گزشتہ 50 دنوں میں محکمے کو کوئی بھی درست دستاویزات پیش نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ زمین اگر آپ کی ہے تو ثبوت دیجیے۔ مشہور شخصیت ہونے کی وجہ سے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ محکمے کی جانب سے مسلسل وقت دیا جاتا رہا لیکن کھلی کی طرف سے صرف الزامات لگائے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا۔ قومی راجدھانی دہلی میں آلودگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سردی نے بھی اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے ہیں اور صبح دہلی والوں کی آنکھ گہرے اسموگ کی درمیان کھلی۔ اس دوران ہوا کے معیار کا اوسطاً انڈیکس 327 تھا جو انتہائی خراب زمرے میں آتا ہے۔ وہیں شہر میں رواں سال دسمبر کی سب سے سرد صبح رہی جس میں درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ اطلاعات کے مطابق راجدھانی میں 24 گھنٹے کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 327 درج کیا گیا جبکہ صبح کے وقت یہ 323 تھا۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق ووانا میں 373 کے ساتھ سب سے خراب AQI ریکارڈ کیا گیا۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے سمیر ایپ کے اعداد و شمار کے مطابق شام 6 بجے تک ہوا کے معیار کی نگرانی کرنے والے 39 میں سے 31 اسٹیشن انتہائی خراب زمرے میں پہنچ گئے تھے جبکہ RK پورم میں AQI 370 درج کیا گیا جو دن کی سب سے زیادہ سطحوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہنے والی ایک خاتون پر انسانی اسمگلنگ کا سنگین الزام عائد کیا گیا۔ اس معاملے میں خاتون حال ہی میں عدالت میں فیڈرل جج کے روبرو پیش ہوئی۔ خاتون پر ہندوستانی سمیت کئی لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل کرانے کا الزام ہے۔ شائع خبر کے مطابق خاتون نے کینیڈا کے راستے لوگوں کو امریکہ میں داخل کرایا تھا۔ خاتون کی شناخت اسٹیسی ٹیلر کے طور پر ہوئی ہے جو نیو یارک کے بلاٹس برگ کی رہائشی ہیں۔ اسٹیسی کو اکتوبر میں انسانی اسمگلنگ کی سازش کے
मामले में मुलजिम बनाया गया था। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस ने टेलर की गाड़ी को जनवरी में क्यूबेक बॉर्डर के करीब पकड़ा था। स्टेसी की गाड़ी में 4 गैर मुल्की शहरी पाए गए, जिनमें 3 हिंदुस्तानी शहरी और 1 कनाडाई शहरी शामिल थे। ये चारों गैर कानूनी तौर से अमेरिका कनाडा सरहद से दाखिल हुए थे। तफ्तीशी एजेंसियों ने स्टेसी के फोन की जांच की तो पता चला कि वो कई बार इंसानी स्मगलिंग के मामलात में मुलविस रही है, जिसका इंकशाफ इसके टेक्स्ट मैसेजेस से हुआ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।